بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ذی الحج کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا خاص وظیفہ، خاص عمل اور اس کے برکات شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ ذی الحج کا پہلا مبارک عظمتوں والا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی برکات ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن کی قدر کریں اور اللہ کی ذات سے دعائیں مانگیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے خصوصی دعا مانگیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور جمعہ کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، اور جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعہ کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب النار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن کی ہر گھڑی بڑی ہی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے دوسرے دنوں کی طرح ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ جمعہ کے دن سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 5 بڑے فائدے، 5 برکات ذکر کروں گی۔ تو اگر آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کریم ایک جوہر ہے، جب وہ کسی کے دل میں اتر جائے تو گر کر لیتی ہے اور اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنے کی بڑی اہمیت اور برکات ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کا جوہر ہے جو رفعت، راحت، برکات اور عظمت اسے عطا ہے، کسی دوسرے عمل کو نہیں، کیونکہ اس میں جلال ہے، ہیبت ہے، قدرت اور عزت اور منازلت ہے۔ بسم اللہ کے بے کے نقطے کی برکت سے فیض کے چشمے ابلتے ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق، خاکی ہو یا آبی، نوری ہو یا ناری، فیض یاب ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیاطین نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اس پر پتھر برسائے گئے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھائی کہ جس کام میں میرا یہ بابرکت نام لیا جائے گا، ہر کام میں برکت ہو جائے گی۔ اگر بیمار پر پڑے جائے گا تو اسے شفا ہوگی، اگر کوئی اسے کثرت سے پڑھے گا تو اسے جنت نصیب ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ تھے 3 بڑے فائدے۔ پہلا یہ کہ جس کام کو شروع کرو گے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے تو آپ کو برکت ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر بیمار پر پڑا جائے گا تو اسے شفا ہوگی۔ تیسرا یہ کہ کثرت سے اس دعا کو، اس کلمات کو پڑھنے سے ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہ جب تم وضو کرنے لگو تو بسم اللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ ایک نگہبان فرشتہ جب تک تم فارغ نہ ہوگے برابر تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم وضو مکمل کر چکو۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کا چوتھا بڑا فائدہ، اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو قبول فرما دے گا۔ 5واں بڑا فائدہ، اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو بارگاہ الہی میں قبول فرمائے گا، اور اگر آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہے تو اللہ کی ذات اسے راہ راست پر لائے گا۔ اگر کسی کی اولاد نہیں تو وہ اولاد کے حصول کے لیے بسم اللہ کا وظیفہ کرے گا تو اللہ کی ذات اسے اولاد کی دولت سے نواز دے گا۔ میری بہنوں، اس کے علاوہ اگر آپ کے مال میں کمی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی آپ ذی الحج کے پہلے جمعہ کے دن اس قرآنی کلمات کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کے لیے
جو خاص طریقہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں اسے نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو حالت 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر اس قرآنی کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قرآنی کلمات کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جائز مقصد کے لیے اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، ہماری حاجات کو قبول فرمانے والا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں ہیں اور بڑی ہی برکات ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی کہ اللہ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ میں اللہ کے خوبصورت صفاتی نام بھی ہیں، الرحمن اور الرحیم، یعنی کہ جو بہت ہی مہربان ہو، رحم کرنے والا ہو۔ میری بہنوں، اللہ کی ذات بڑی ہی رحمان اور رحیم ہے۔ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ تو میری بہنوں، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، رحمت کے سمندر کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے کہ جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے کبھی محروم نہ کرنا۔ میری بہنوں، بسم اللہ کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی ہی برکات ہیں۔ اگر ہم اس بسم اللہ کو پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ ان قرآنی کلمات کے پڑھنے سے ہماری دین اور دنیا سنور جائے گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہم اللہ کی ذات سے جو دعا مانگیں گے ہماری وہ دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔